أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. ابو بکر و عمر اور عثمان علی، ابو بکر و عمر اور عثمان علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، رب کا محبوب ہیں، رب کا پیارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی. اب نبی نہ قیامت تلک آئیں گے، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی. پتھروں دیکھو پڑھنا ہے کلمہ تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی. آج کے یہ خوبصورت پروگرام جس نسبت سے منعقد ہوا ہے، اللہ کرے کہ ہمارے اس پروگرام کو اللہ کے یہاں قبول کر لیا جائے اور یہ پروگرام ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنے. چونکہ یہ کوئی عام محفل، کوئی عام مجلس، کوئی عام بزم، کوئی عام جلسہ اور اجلاس نہیں ہے. یہ اس آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے منعقد ہوا ہے، جس پر ساری دنیا مرتی ہے. عزیز طالبات، میں آج سب سے پہلے آپ کے ناظم صاحب، نائب ناظم صاحب اور تمام معلمات کو آج کے اس خوبصورت پروگرام کو سجانے اور منعقد کرنے کے لیے مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے خلوص کو قبول فرمائے. دنیا میں بہت سارے لوگ آئے اور گئے، ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جن کو دنیا نہ جانتی ہے، نہ آج وہ لوگ گزرے ہوئے دنیا کی نظر میں محفوظ ہیں. لیکن بے شمار لوگ ایسے بھی آئے گئے جنہوں نے اپنے علمی، فنی، عسکری کارنامے کی وجہ سے انہوں نے ایک چھاپ چھوڑا اور دنیا آج بھی ان کو یاد کرتی ہے. ان میں بادشاہ بھی ہیں، فوجی جرنیل بھی ہیں، ان میں شعراء بھی ہیں، حکماء بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، دانشور بھی ہیں، فاتحین بھی ہیں، جن کی زندگی میں ایک کشش ہے اور لوگ توجہ کی نظر سے ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں. لیکن ان سب میں سب سے بڑے اور سب سے اصل جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے علم و عمل کی روشنی سے دنیا کو منور کیا، وہ انبیاء علیہم السلام کی ذات ہے. انبیاء علیہم السلام مختلف زمانے میں اس دنیا میں آتے رہے اور اپنے اپنے دور کے تقاضے کے مطابق انہوں نے اپنی امت کی رہنمائی کی اور اس دور میں علم و عمل کا ایسا چراغ روشن کیا جس چراغ کے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. اور پھر اخیر میں باری آتی ہے ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اگر ہم کریں تو ہو سکتا ہے دنیا یہ کہے کہ یہ مسلمان ہے، اس لیے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے. لہٰذا
آج میں دو بڑے عیسائی مصنف کی دو بات اور اس کے زندگی کا دو واقعہ بیان کر کے ثابت کرنا چاہوں گا کہ اس دنیا میں ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت نہ آئی نہ آئے گی، اور آج پوری دنیا اس بات کا اعتراف کرتی ہے۔ عیسائی مصنف مائیکل ہارٹ، جس نے اپنی ایک مشہور کتاب دی 100 لکھا، اور اس کتاب میں اس نے سر فہرست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ وہ آگے ایک جگہ لکھتا ہے کہ میری عقیدت بار بار میرا دامن کھینچ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ مقام حضرت عیسیٰ کو دیا جائے۔ میں نے کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک اس پر غور و فکر کیا، اور پھر میرے دماغ نے مجھے کہا کہ حقیقت میں اس کا حقدار صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس نے پھر سب سے اول نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ اسی طریقے سے ایک مشہور مصنف عیسائیوں میں گزرا ہے، تھامس کارلائل کے نام کا، اس نے ایک مشہور کتاب ہیرو ورشپ کے نام سے لکھی ہے۔ وہ شخص ایک جگہ برٹش میوزیم ہال میں لیکچر دیا کرتا تھا، اور اس کے عالمانہ گفتگو سننے کے لیے پورے یورپ کے لوگ امٹ کر آ جایا کرتے تھے۔ لوگ اس کی تقریر کو، اس کے لیکچر، اس کے وعظ کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب اس نے ہیرو ایز پروفیٹ کے نام سے لیکچر دیا تو بہت سارے لوگ بڑی تعداد میں وہ لیکچر سننے کے لیے جمع ہوئے، اور اس نے اس عنوان اور ٹاپک کے لیے جو نام منتخب کیا تھا وہ نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جب اس نے لیکچر دینا شروع کیا تو حال میں ہنگامہ، شور شروع ہو گیا۔ سارے لوگ کہنے لگے کہ تمہیں حضرت عیسیٰ پر بات کرنی چاہیے، جو تم نے ٹاپک رکھا ہے وہ ٹاپک کے حساب سے حضرت عیسیٰ پر گفتگو ہونی چاہیے۔ لیکن اس نے نہیں مانا، اور وہ کہا کہ تم سارے کے سارے لوگ حال سے چلے جاؤ اور میں اکیلا رہ جاؤں تو میں اکیلا لیکچر دوں گا، لیکن بات صرف محمد پر ہوگی۔ اگر مجھے دیوار کو سنانا ہوگا میں دیوار کو سنا کر لیکچر دوں گا۔ کتابوں میں آتا ہے آدھا گھنٹہ وہ پبلک کی طرف سے منہ پھیر کر دیوار کی طرف رک کر کے بولتا رہا اور بات کرتا رہا۔ بہت سارے لوگ نکل کر واپس چلے گئے، لیکن اس کے گفتگو میں جو جوش تھا، جو خروش تھا، جو جذبہ تھا، جو اعتماد اور بھروسہ تھا، وہ سن کر سارے واپس گئے ہوئے لوگ پھر چلے آئے، اور پھر اس نے اس موضوع پر اپنی تقریر کی اور لیکچر دیا۔ یہ دو واقعے اس بات کو سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا میں سب سے مؤثر رہی ہے، اور جو انقلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا وہ نہ پہلے کسی نے پیدا کیا تھا نہ بعد میں پیدا کیا۔ اب ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی ذات کو جاننا کیوں ضروری لازم ہے؟ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ آپ کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری بات مانو، مجھے فالو کرو۔ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قرآن کی اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ضروری قرار دیا گیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ جو کچھ تمہیں رسول دیں اسے تم لے لو، اور جس چیز سے روکیں، منع کریں، اس سے رک جاؤ، باز آ جاؤ۔
اب ظاہر سی بات ہے جن کا اتباع کرنا ضروری ہے، جن کی بات ماننا ضروری ہے، جن کی پیروی کرنا ضروری ہے، ان کو ہم جانے بغیر اتباع کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کو ہم سمجھے بغیر اتباع کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہم کو ان کی کوئی بات ہی معلوم نہیں، ان کی سیرت معلوم نہیں، ان کے اخلاق و عادات معلوم نہیں، صداقت و عدالت معلوم نہیں، ان کے حلم و تواضع معلوم نہیں، صبر و توکل معلوم نہیں، ان کی سیاسی سوجھ بوجھ معلوم نہیں، ان کی بردباری معلوم نہیں، ان کی محبت و شفقت معلوم نہیں، تو پھر ہم اس میں فالو کیسے کریں گے اور اتباع کیسے کریں گے؟ قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اللہ تمہارے لیے اسوہ ہیں، تمہارے لیے آئیڈیل ہیں، اور آئیڈیل کو، نمونہ کو جب تک آدمی جانے گا نہیں، پہچانے گا نہیں، تب تک کہ اس کو فالو کیسے کرے گا، اس کی پیروی کیسے کرے گا؟ لہٰذا نبی کا اتباع چونکہ ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، اور یہ نبی کو جانے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے، یوں تو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں، ابھی ہم ان کو سائڈ کرتے ہیں، اور جو ایمان لائے ہیں ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ کم سے کم جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ نبی کو جانیں، اور نبی کو جان کر نبی کی زندگی کی پیروی کریں، نبی کی سیرت کو، نبی کے اخلاق و کردار کو اپنائیں۔ لہٰذا آج کا یہ پروگرام آپ کے لیے جو منعقد ہوا ہے، اس کے پیچھے اصل مقصد یہی ہے کہ ایک دن کے ایک چھوٹے سے حصے میں ہم سے جو ہو سکتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا پر عمل کرتے ہوئے ہم جو کچھ آپ کو 2 گھنٹے میں بتا اور سکھا سکتے ہیں، اس کے لیے یہ محفل آج کے دن ہر سال منعقد ہوتا ہے، اور آج بھی منعقد ہوا ہے۔ میں نے خطبے میں جو حدیث پڑھی تھی، آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کے اولاد اور بیوی بچے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ نبی سے محبت کے بغیر کوئی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا نبی کا اتباع ہو یا نبی سے محبت ہو، یہ سب کچھ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے نبی کو جانیں اور نبی کو پہچانیں۔ آج کا یہ پروگرام اسی مقصد سے منعقد ہوا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں، میری تقریر نہیں تھی، کچھ باتیں شروع میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے مجھے کہا گیا تھا۔ باتیں تو بہت ساری ہیں جو سیرت کے موضوع پر آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں، ہمارے معلمات کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے متعلق جو بھی ضروری اور اہم معلومات ہیں، ہمارے معلمات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ غور سے سنیں، آپ کچھ باتوں کو یاد کریں اور لکھیں۔ ابھی کچھ دنوں کے بعد سیرت کوئز کا مقابلہ ہونے والا ہے، آپ کو اس میں بھی کام آئیں گے، چونکہ سیرت سے متعلق ہی سوالات پوچھے جائیں گے امتحان میں۔ لہٰذا آپ غور سے سنیں، باتوں کو یاد رکھیں اور لکھنے کی کوشش کریں۔ ہم اخیر میں پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کی محنتوں کو، ہم سب کی خدمات کو، ہم سب کے جذبات کو، اس پروگرام کو اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔